ناظرین و مشاہدین کرام، ذرا وقت سے آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ آواز نہیں جا رہی؟ جی اب آ رہی ہے۔ ہیلو، اب پہنچ رہی ہے آواز؟ ہیلو، جی جی اچھا جی، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے میری کتاب مما راقنی کا تعارف اور اس سے استفادے کا طریقہ اور تعبیر و انشاء میں مہارت کس طرح پیدا کی جائے وہ۔ تو اس موضوع پر اس میں 3 شق ہے۔ پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کتاب کا تعارف سامنے آئے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ کتاب سے استفادہ کس طرح کیا جائے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ عربی زبان و ادب اور تعبیر و انشاء میں مہارت اور بصیرت کس طرح حاصل ہو۔ آج سے پہلے حصے پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور مختصراً ہوگی۔ کل انشاءاللہ تفصیل سے اس کتاب سے استفادے کے طریقے پر گفتگو ہوگی، اور تعبیر و انشاء میں مہارت کس طرح پیدا کی جائے ان طریقوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میری یہ کتاب در حقیقت 20-22 سالہ مطالعاتی نچوڑ کا نتیجہ ہے۔ جب میں 1999 میں عربی اول کا طالب علم تھا تو اس زمانے میں میری نظر سے ایک کتاب گزری، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تراشے، جس میں مفتی صاحب نے مطالعے کے دوران جو ان کے علمی نکات اور لطائف اور چنے ہوئے واقعات گزرے تھے ان کی نگاہوں کے سامنے، ان کا تذکرہ کیا تھا۔ کتاب بڑی ہلکی پھلکی تھی، اور طالب علمی کے دور میں اس سے ایک طرح کی قوت ملتی تھی کہ ہمارے اسلاف کس طرح گزرے ہیں۔ اس سے ایک ذوق بنا اور ایک شوق پیدا ہوا کہ میں بھی اس طرح کی چیزیں کچھ مرتب کروں۔ انہی دنوں میں پاکستان کے ایک اچھے ادیب اور صاحب طرز انشاء پرداز مولانا ابن الحسن عباسی کی ایک کتاب آئی، کتابوں کی درسگاہ میں، جو تراشے ہی کے طرز کی تھی، اور کتاب بہت مفید تھی، بلکہ کہا جائے تو تراشے سے زیادہ مفید وہ کتاب تھی۔ اس کتاب سے بھی مجھے بہت حوصلہ ملا، قوت ملی کہ اردو میں کچھ جو مطالعے کے دوران جو جملے، بندشیں اور خوبصورت ترکیبیں گزرے اس کو قید کر لوں۔ چنانچہ اس دور میں میرا معمول بن گیا، اور میں نے کچھ جو کتابیں خارجی طور پر مطالعے میں رہتی تھیں ان میں جو فقرے اچھے ملتے، یا کوئی اچھی عبارت ہوتی، یا کوئی دلچسپ مواد ہوتا، تو اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتا۔ پھر 2001 کے آس پاس میرے
مخلص استاد محسن استاد مولانا سراج اکرم صاحب ہاشمی، جو اس دور میں مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ دربھنگا میں نئے نئے ابھرتے ہوئے نوجوان استاذ کی حیثیت سے پورے طلباء پر اپنی ساحرانہ شخصیت کا ایک جلوہ بکھیر رہے تھے. تو ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی اچھا بچہ ہوتا یا جس بچے کے اندر، جس طالب علم کے اندر کچھ علمی اور ادبی ذوق ان کو محسوس ہوتا نظر آتا، تو وہ ان کو اپنے سے قریب کرتے، ان کی تربیت کرتے، ان کی رہنمائی کرتے، ان کے لیے کتابوں کا انتخاب کرتے. کیونکہ وہ میرے ہم وطن بھی تھے، میں انہی کے سرپرستی میں تھا. تو اس طرح انہوں نے میری تربیت فرمائی اور ہر طرح کے علمی اور ادبی میری رہبری کرتے رہے. ایک روز انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر استاد محترم مولانا علاء الدین ندوی صاحب، جو اس وقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عمید کلیت اللغہ ہیں، ان کی ایک کتاب منتخب تعبیرات دی. اور وہ کتاب در حقیقت مولانا علاء الدین ندوی صاحب کی عربی اور اردو جملوں پر، بندشوں پر، محاوروں پر اور تعبیرات پر مشتمل تھی. اور میرا خیال ہے کہ پہلا غالباً ایڈیشن تھا، اس لیے وہ بہت ضخیم بھی نہیں تھی. ان دنوں تو کئی ایڈیشن اس کے شائع ہو گئے ہیں، تو بہت اچھی شکلوں میں ہیں اور بہت زیادہ واقعی اضافہ بھی ہوا ہے اس میں. اس کتاب نے میری زندگی بدل دی. آپ یوں کہہ لیجئے کہ عربی زبان و ادب سے جو مجھے تھوڑی بہت دلچسپی تھی اور جو لگاؤ تھا، جو شوق تھا، اس کتاب نے اس شوق کو اور مہمیز کیا اور مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں اس کتاب کو اپنا رفیق سفر بناؤں اور اپنی علمی زندگی میں ہر موڑ پر اس سے استفادہ کروں. چنانچہ یہی ہوا. میں مستقل اس کتاب سے وابستہ رہا اور وہ کتاب مجھ سے وابستہ رہی. آج تک اس کتاب سے کسی نہ کسی ناحیے سے استفادہ جاری ہے. اگر میں کہوں کہ عربی زبان کی سے دلچسپی پیدا کرنے میں اور میرے ذوق کی پرورش میں اس کتاب کا کلیدی رول ہے، بلکہ وہ میری محسن کتاب کی حیثیت رکھتی ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا. اس کتاب کے پڑھنے کے دوران مجھے شدت سے تقاضا ہوا کہ اسی طرز پر کچھ میں بھی جملے نوٹ کروں. چنانچہ میں نے اس وقت سے ایک محفوظ ڈائری تیار کی اور عربی رسائل، عربی کتب، جو بھی عربی زبان و ادب سے متعلق کتابیں ہوتی، خواہ درسیات کی ہوں، غیر درسیات کی ہوں، یا اسی طریقے سے جو اخبارات نکلتے تھے عربی میں، رسائل، تو جہاں بھی مجھے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے مزاج کے مطابق کوئی اچھی عبارت نظر آتی، وہ چاہے وہ ایک فقرے کی شکل میں ہو یا ایک پیراگراف کی شکل میں ہو یا پورے ایک صفحے کی شکل میں ہو، میں اس کو اپنی ڈائری پر نوٹ کر لیتا، اس کو دہراتا. اور ایک عرصے تک میرا معمول رہا. جب میں 2003 میں مدرسہ نور السلام کنڈا پرتاپ گڑھ منتقل ہوا، جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی ممتاز شاخ ہے، تو میرا وہاں اس وقت سے معمول رہا کہ میں نے اپنے اساتذہ کو عربی زبان میں خطوط لکھنا شروع کیے. ظاہر سی بات ہے وہ دور موبائل کا نہیں تھا، یا تھا بھی تو بہت رائج نہیں تھا طلباء کے درمیان. خطوط نویسی اس دور میں بہت ضروری سمجھی جاتی تھی. میرے بعد اساتذہ کی، خاص طور پر استاد محترم مولانا ڈاکٹر طارق انور ندوی کی، جو بڑے باصلاحیت استاذ اور میرے مربی، میرے مشفق، میرے محسن، خاص طور پر تعبیر و انشاء کی مشق میں ابتدائی دور میں جن اساتذہ کا میں مرہون منت ہوں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، خارج وقت میں بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور میری تربیت فرمائی، میرے قلم کو مضبوط کیا، میری زبان کو درست کیا. اس طرح کر کے میں ان سے وابستہ رہا
اور الحمدللہ ان سے وابستگی کے دوران مجھے کافی فائدہ ہوا ہے، اور آج تک ان کا تعلق مجھ سے، میرا تعلق ان سے علمی سرپرست ہونے کی حیثیت سے برقرار ہے۔ تو اس کتاب کے ذریعے جب میں نے اپنے مطالعے کے اندر یعنی منتخب تعبیرات کو اپنا نمونہ بنایا، اور اس کتاب کو نمونہ بنا کر میں نے کوشش کی کہ جہاں بھی اچھی عبارتیں مجھے ملے تو میں اس کو نوٹ کر لوں۔ اس طرح کرتے کرتے میرے پاس الحمدللہ ایک تعبیرات کا، امثال کا، حکم اور محاورات کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہو گیا۔ ادھر 4-5 سال قبل میرے ذہن میں یہ بات آئی، اور بعض احباب نے جب میری ڈائری کو دیکھا، جب میں علی گڑھ میں امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے بحیثیت ریسرچ اسکالر وابستہ تھا، تو وہاں کے بعض احباب نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ آپ کی جو منتخب ڈائری ہے یہ بہت کام کی چیز ہے، اسے شائع ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ یہ شائع ہونے کی اس کی کیا شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل یہ دور چل رہا ہے برقی ذرائع ابلاغ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور کے اندر بہت تیزی کے ساتھ باتیں بہت دور تک پہنچتی ہیں۔ تو انہوں نے خاص طور پر میرے محسن و کرم فرما مولانا محمد غزالی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ کے بانی اور ڈائریکٹر تھے، بہت کم عمری میں 2019 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کے چند جملوں کو نئے انداز سے مرتب کر کے آپ روزانہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کریں، اس سے استفادہ ہوگا، اس سے اس کا فائدہ عام ہوگا اور لوگ استفادہ کریں گے۔ مجھے ان کی یہ رائے بہت پسند آئی، چنانچہ میں نے ہر روز 10-20 جملے اپنی اس ڈائری سے نکال کر اس کو عام کرنا شروع کیا۔ میری حیرت کی انتہا، خوشی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جو صاحب ذوق ہیں، ارباب علم ہیں، انہوں نے بڑی قدردانی کی اور شدت سے تقاضا کیا کہ اسے کتابی شکل میں شائع ہونا چاہیے۔ میرے بعض احباب نے بھی اور بعض اساتذہ نے بھی مشورہ دیا کہ اسے تم شائع کر دو۔ چنانچہ ان کی مشورے کو دیکھتے ہوئے اور مجھے خود محسوس ہوا کہ اس بچوں کو، خاص طور پر طلباء کو اس سے استفادہ ہو، اس سے یہ کتاب ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو میں نے اللہ کے کا نام لے کر اس کو اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ یہ کتاب کو شائع کروں۔ چنانچہ میری جو کتاب ہے یہ مما راقنی، در حقیقت یہ کتاب میرے جو ہے وہ اسی میرے ذوق کا اور فطری جو طریقہ رہا میرا کہ دور طالب علمی میں جن تعبیرات و محاورات اور امثال و حکم کو میں جمع کرتا رہا، وہ انہی کا اصل میں یہ در حقیقت اندوختہ ہے اور ذخیرہ ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ پہلی بار امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے اپریل 2019 میں شائع ہوئی تھی، اور سال بھر کے اندر ہی اس کے تمام نسخے ختم ہو گئے۔ 1100 کی تعداد میں شائع ہوئی، اس کے بعد اس کے نسخے ختم ہو گئے تھے۔ تقریباً اس کے نسخے کے اختتام پر میرا خیال ہے کہ 5 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا۔ بیچ میں کئی بار کوششیں کی کہ کسی طرح اس کا دوبارہ ایک نسخہ شائع ہو سکے اور اچھے انداز میں شائع ہو۔ بار ہاتھ تقاضا کیا بعض احباب سے اور اپنے بعض پرانے ناشرین سے بھی، لیکن ان لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اخیر میں برادر گرامی مولانا حماد کریمی ندوی صاحب، جو المعہد الاسلامی العربی کے ناظم ہیں اور فعال ناظم ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان و ادب کی ترویج کی اور اشاعت کے لیے قبول کر لیا ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور خاص طور پر عربی زبان و ادب کے اشاعت کے لیے۔ تو میں نے جب ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے قبول کیا۔ اس سے پہلے کہ 2 بار وہ اصرار کر چکے تھے۔ تو الحمدللہ اب یہ اس کا دوسرا ایڈیشن خوبصورت المعہد الاسلامی کے زیر اہتمام طبع ہو گیا ہے،
اور اس کی ترسیل کا کام جاری ہے. بہت جلد انشاءاللہ وہ صاحب ذوق احباب کے ہاتھوں میں ہوگی. میری اس کتاب کے اندر 5 فصلیں ہیں. پہلی فصل کے اندر میں نے منتخب تعبیرات کو جمع کیا اور میں نے جو اپنی کتاب کی ترتیب رکھی تھی وہ حروف تہجی کے لحاظ سے رکھی. اس کے اندر ہم نے موضوع کو پابند نہیں بنایا تھا، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا اس سے پہلے کہ بعض کتابیں موضوعات کے لحاظ سے مرتب ہیں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اس کتاب کو حروف تہجی کے لحاظ سے، الفابیٹ کے لحاظ سے ترتیب دے دوں. اس میں میرے لیے سہولت تھی. تو یہ پوری کتاب حروف تہجی کے لحاظ سے ہی مرتب ہے اور تقریباً جو منتخب تعبیرات والا حصہ ہے اس کے اندر 660 تعبیرات جمع ہیں، جس میں مختلف موضوعات سے متعلق تعبیرات ہیں. مختلف موضوعات اور دلکش بیانیے پر مشتمل ہے یہ. اس میں اردو اور عربی دونوں زبانوں میں جو محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں اور جو دلکش بیانیے ہیں وہ تمام کے تمام اس کتاب کے اندر میں نے جمع کرنے کی کوشش کی. اس میں اسلوب کا تنوع بھی ہے اور موضوعات کا تنوع بھی ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ 1-2 کتاب سے تو اسے تیار نہیں کیا گیا. 50 کتابوں کے مطالعے اور رسائل، اخبارات، یہ تمام چیزیں ہر جو صاحب ادیب ہوتا ہے اس کا اسلوب الگ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو اسالیب بھی مختلف نظر آئیں گے، لیکن کوشش اس بات کی گئی ہے کہ جو موضوع ہو وہ طالب علم اور خاص طور پر جو مبتدی بچے ہیں، سوم، چہارم، پنجم تک کے جو طلبہ ہوتے ہیں خاص طور پر، ان کو پریشانی ہوتی ہے اردو سے عربی ترجمہ کرتے وقت اور عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت. تو اس کتاب کی ترتیب کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچوں میں یہ سلیقہ پیدا کیا جائے کہ اردو اگر کوئی تعبیر ہے تو اس کا صحیح عربی متبادل کیا ہو، اور اگر عربی کوئی تعبیر ہے تو اس کا اردو متبادل کیا ہو. یہ گویا کہ میں نے اردو اور عربی دونوں زبانوں کا صحیح ذوق پیدا کرنے کے لیے بچوں میں یہ کوشش کی کہ کسی طرح وہ بچے اس پر قادر ہو سکیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر لفظ کا لفظی ترجمہ، ہر تعبیر کا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ مفہوم ادا نہیں ہوگا. ہر زبان اپنا ایک مزاج اور پوری اپنی ایک کیفیت رکھتی ہے. تو عربی کا جو ماحول ہے وہ اردو کا نہیں ہے، جو اردو کا ماحول ہے وہ عربی کا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ماحول ہے. تو دونوں زبان کی فضا اور ماحول کو سامنے رکھ کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس میں جو میں نے ترجمے کیے ہیں اس میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ ترجمہ لفظی نہ ہو بلکہ ترجمانی کی کوشش کی ہے. جو بھی عربی عبارتیں ہیں یا ترکیبیں ہیں اس میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہا کہ اس کا ترجمہ کرتے وقت کہ بامحاورہ اور سلس ترجمہ ہو اس کا. اور بعض مقامات پر اردو زبان کی فضا کو سامنے رکھ کر کسی منفی جملے کا ترجمہ مثبت بھی کیا گیا ہے اور مثبت تعبیر کی منفی ترجمانی کی گئی ہے. تو اس طرح اس کتاب کے اندر الحمدللہ تقریباً 660 تعبیرات جمع ہو گئی ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں. اس کے بعد دوسری فصل جو ہے وہ امثال و حکم اور محاورات پر ہے. اس میں عربی اور اردو دونوں کے امثال اور حکم کو جمع کیا گیا ہے. کوشش اس بات کی گئی ہے کہ عربی میں جو محاورے مستعمل ہیں اس کی صحیح ترجمانی عربی محاورے ہی، اردو محاورے ہی میں ہو. کہیں اگر اس کی کوشش میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اس کی ایسی ترجمانی کی گئی ہے کہ اس کا مفہوم اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے. تو اس میں اس طرح کی جو تعبیرات جمع کی گئی ہیں جو محاورات اور ضرب الامثال اس طرح کے طرز کی ہے، یہ تقریباً اس میں 217 ہے. جو امثال، حکم اور محاورات کے قبیل کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر 217 کی تعداد ہے. اور اس میں بھی تنوع ہے. اس میں بھی میں نے حروف تہجی کا خیال رکھتے ہوئے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. تو
اس طرح اس کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس میں جو تعبیرات ہیں اور جو محاورات ہیں ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنے کا سلیقہ پیدا کریں۔ اب اس میں سے چند تعبیرات جو نمونے کے طور پر میں سوچتا ہوں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک محاورہ ہے، پہلے میں محاورے ہی شروع کرتا ہوں۔ کتاب اگر کسی کے پاس پرانا نسخہ ہو تو ان کے پاس ہو سکتا ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 84 اس پر ایک محاورہ ہے۔ مثال کے طور پر تجلت لک الآفاق وغابت عنک نفسک، تجلت لک الآفاق وغابت عنک نفسک۔ اب اس کا جو میں نے اردو میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ ظاہر سی بات ہے اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا تو اس کا مفہوم وہ سمجھ میں نہیں آتا جو آنا چاہیے۔ اب یہ اس کا سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر، یہ ہم اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بھی طالب علم کو اس تعبیر کو ڈھونڈنا ہو تو اب اس کے لیے اگر وہ لغت کا سہارا لے، ڈکشنری کا سہارا لے کر اس کی عربی بنانے کی کوشش کرے تو لفظی ترجمانی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس تعبیر کی جو روح ہے یا اس محاورے کا جو روح ہے وہ ظاہر سی بات ہے لفظی ترجمے میں نہیں اتر سکتی۔ اس کے لیے بہتر تعبیر یہی ہو سکتی ہے عربی میں تجلت لک الآفاق وغابت عنک نفسک۔ تو اب ہمیں اس طرح اپنے جملے بناتے وقت بولتے وقت اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اس میں تعبیر ہے قد یوجد فی النہر ما لا یوجد فی البحر، قد یوجد فی النہر ما لا یوجد فی البحر، یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ترجمانی اردو میں یوں کی گئی، کبھی کبھی شاگرد بھی استاد سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی شاگرد بھی استاد سے بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نہر اور بحر کا جو مفہوم ہے وہ آسانی سے بچے سمجھ سکتے ہیں، اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو غالباً جو عربی کی روح ہے وہ منتقل نہ ہو سکے۔ تو اردو میں کبھی کبھی اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ اس طرح کیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گی جو انشاءاللہ تعبیر کے سیکھنے میں بڑی مددگار اور معاون ثابت ہوں گی آپ کے لیے۔ اب کوئی پروگرام چل رہا ہو اور وہاں پہ کوئی بڑی شخصیت تشریف لے آئے یا آپ کسی بڑی شخصیت کو اپنے پروگرام کے اندر دعوت دے رہے ہیں تو ان کے لیے ایک تعبیر استعمال کی گئی، وَكَانَ حُضُورُهُ فِي الْمَحْفِلِ يَزِيدُهُ رَوْنَقًا وَبَهَاءً، وَكَانَ حُضُورُهُ فِي الْمَحْفِلِ يَزِيدُهُ رَوْنَقًا وَبَهَاءً، کہ ان کی تشریف آوری سے محفل کی رونق دو بالا ہو جاتی تھی، ان کی تشریف آوری سے محفل کی رونق دو بالا ہو جاتی تھی۔ تو یہ اس طرح میں نے ایک دو نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ یہ پوری کتاب آپ کے لیے بہت انتہائی مفید ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر کل تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ اس کتاب سے آپ کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جو تیسری فصل ہے وہ تیسری فصل اس کتاب کے اندر وہ مشکل تعبیرات میں صحیح رہنمائی، کچھ مشکل تعبیرات میں صحیح رہنمائی کے عنوان سے ہے۔ یہ در حقیقت مولانا سید جاوید احمد صاحب ندوی کی دروس التعبیر سے ماخوذ ہے۔ ان کی کتاب دروس التعبیر بہت قیمتی اور اہم کتاب ہے، اس کا مطالعہ اہل ذوق کو، صاحب ذوق طلباء کو ضرور کرنا چاہیے۔ اردو زبان میں بعض تعبیرات بسا اوقات ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کا عربی متبادل آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہاں کچھ 10-20 جملے کچھ ایسے دیے گئے ہیں، کچھ تعبیرات ایسی بتلائی گئی ہیں جس سے مشکل تعبیرات پر انشاءاللہ قابو مل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر ایک اردو میں ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے
مجھے کرنا پڑا، کھانا پڑا، جانا پڑا، چھوڑنا پڑا. تو اب مبتدی طلبہ کو اس میں دقت پیدا ہوتی ہے کہ اس کی کرنا پڑا کی عربی کیا ہوگی. تو اس کے لیے جو اہل عرب زبان استعمال کرتے ہیں وہ لم یکن لی بدو، لم یکن لی بدن کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لم یکن لی بدن ان اذهب الى دہلی، لم یکن لی بدن ان اذهب الى دہلی، مجھے دہلی جانا پڑا. لم یکن لی بدن ان اغادر الوطن، مجھے وطن چھوڑنا پڑا. تو اب یہ لم یکن لی بدن ان، یہ ہم استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا مفہوم صحیح طور پر سیاق و سباق کے لحاظ سے سمجھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مبتدی طلباء کو ذرا دقت پیش آتی ہے. تو اس طرح کی تعبیرات کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کی گئی اس فصل کے اندر. اب کرتے کرتے کوئی کام جس میں استمرار کا مفہوم ہو، اس مفہوم کو بتانے کے لیے بسا اوقات عربی بناتے وقت دشواری پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ میں پڑھتے پڑھتے سو گیا، میں چلتے چلتے تھک گیا، تو یہ جو پڑھتے پڑھتے ہے یا چلتے چلتے، اس کی عربی بنانے میں بسا اوقات ذہن کو دشواری پیش آتی ہے. تو عربی میں عام طور پر اس کے لیے لطولی یا لکثرتی کا استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر رقدت لطول القراءۃ، رقدت لطول القراءۃ، پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. تعبت لطول المشی، چلتے چلتے میں تھک گیا. مللت لکثرت العبادت، عبادت کرتے کرتے میں بیزار ہو گیا. تو یہ تعبیر بھی عام طور پر اس میں بچوں کو دقت پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے مدہ اور مبلغ، اس کا استعمال بہت ہوتا ہے آج کے دور میں. اس کا وہ بہت کثیر الاستعمال ہے، اور جس کا معنی کتنا، کس قدر یہ ہوتا ہے. اب بچوں کو اس کا طریقہ استعمال معلوم نہیں ہوتا تو اس میں دشواری پیدا ہوتی ہے انہیں. مثال کے طور پر مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں، کتنے باصلاحیت ہیں. اگر اس کی عربی بنانی ہو تو بچے مختلف انداز میں بنا کے لا سکتے ہیں، طلباء اس کو مختلف انداز میں بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو مدہ اور مبلغ کا استعمال کا طریقہ معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ مدہ اور مبلغ کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور کس طرح کی کن جگہوں پہ ہوتا ہے، تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کی تعبیر اس جملے کو عربی میں ڈھال سکتے ہیں. اگر یہ کہنا ہو کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے باصلاحیت ہیں یا کتنے قابل ہیں، تو آپ بس یوں جملہ کہیں انا اعرف مدى صلاحیتک، انا اعرف مدى صلاحیتک، تم جانتے ہو کہ مجھے کس قدر بخار ہے. انت تعرف مدى شدت الحمى التي اصابتنی، ہم جانتے ہیں کہ تیرا بھائی کتنا ایماندار ہے. نحن نعرف مبلغ صلاح اخیک، نحن نعرف مبلغ صلاح اخیک، ہم جانتے ہیں کہ تیرا بھائی کتنا ایماندار ہے. تو اس طرح کے اس میں جو جملے ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ تیسری فصل ہے جس میں مشکل تعبیرات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. اور چوتھی فصل وہ چھوٹی سی ہے جس میں بعض ان افعال و صلات کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے استعمال کرنے میں مبتدی طلبہ غلطی کر جاتے ہیں. عام طور پر بعض افعال کا استعمال بھی ان کو نہیں معلوم ہوتا صحیح طور پر کیسا ہونا چاہیے. اسی طریقے سے بعض صلات کے اندر طلبہ غلطی کرتے ہیں. تو کیا غلط ہے اور کیا درست ہے، یہ تقریباً 25-30 صلات کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، جو در حقیقت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب متى تكون الکتابات مؤثرة سے ماخوذ ہے. بہت عمدہ کتاب ہے یہ متى تكون الکتابات مؤثرة. جو عربی ادب کا ذوق رکھتے ہیں انہیں اس کتاب کو خاص طور پر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو اس طرح کی اس میں 3-4 مثالیں میں اس میں سے پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر حکم المسلمون علی الہند، حکم المسلمون علی الہند. ظاہر سی بات ہے کہ حکمہ بغیر صلہ کے استعمال ہوتا ہے، لیکن مبتدی طلبہ عام طور پر ہندوستان پر حکومت کرنا اگر آپ انہیں بتلائیں تو پر کے لیے اعلیٰ کا استعمال کر لیں گے.
جبکہ اس کی صحیح عربی بنے گی حکم المسلمون الہند، حکم المسلمون الہند۔ اسی طریقے سے اشارت طبیب المریضہ، ڈاکٹر نے مریض کو مشورہ دیا، جبکہ اشارہ کے صلہ اعلیٰ آتا ہے، اعلیٰ استعمال ہونا چاہیے، درست تعبیر ہوگی اشارت طبیب علی المریضی۔ اسی طریقے سے غابہ کا صلہ من نہیں آتا، عن آتا ہے، اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، غابہ عن، لیکن جو بچے ہوتے ہیں مبتدی طلبہ وہ من کا استعمال کر لیتے ہیں، غابہ بعض الطلاب من الفصل، جبکہ درست ہونا چاہیے عن الفصل۔ بعض صلات، بعض افعال ایسے ہیں جو ڈائریکٹ متعدی ہوتے ہیں، مثال اسی میں سے اجتناب بھی ہے، اجتنب الرجل من المعاصی، من کا استعمال ظاہر سی بات ہے یہاں پر درست نہیں ہے، درست استعمال اجتنب الرجل المعاصیہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں اس طرح کے جو بہت سے عربی کے افعال یا صلات ہیں جن کے استعمال میں عام طور پر طلبہ سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پانچویں فصل جو ایک طرح سے نئی اور انوکھی فصل ہے، وہ یہ کہ ہمارے مدرسے میں خاص طور پر جو ندوے اور اس سے متعلق مدارس ہیں وہاں بیت بازی کا اچھا ماشاءاللہ چلن ہے، اور اردو اور عربی دونوں زبانوں میں بیت بازی ہوتی ہے۔ تو اردو اور عربی کی بیت بازی کے لیے تو بہت سی کتابیں موجود ہیں، لیکن جو اشعار طلبہ کے بہت زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں یا بہت مفید ہیں، اقبال کے اشعار عام طور پر، ان اشعار کا عربی میں ترجمہ کیا گیا، تو وہ ان اشعار کا ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ جن بڑے بڑے ادبا نے ان کا ترجمہ کیا ہے وہاں سے میں نے اس کو نقل کیا ہے، کیونکہ مجھے بہت مناسب معلوم ہوئے ان کے ترجمے۔ جن لوگوں نے اردو کے اشعار کے عربی میں ترجمے کیے ہیں، ان میں جیسے مثلا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید سلمان حسینی ندوی مد ظلہ، پروفیسر محسن عثمانی ندوی، ڈاکٹر مظفر عالم، ڈاکٹر محمد ایوب صدیقی ندوی کے ابھی استاذ ہیں مولانا عبدالرشید راجستھانی ندوی، دارالعلوم دیوبند کے ایک استاذ ہیں مولانا محمد سارد قاسمی، اور ڈاکٹر مہجمہ اختر صاحبہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعض اشعار کے عربی میں ترجمہ کیے تھے، جو مجھے، اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے ترجمہ کیے، لیکن مجھے ان کے اشعار مجھے یہ آسانی سے دستیاب ہوئے اور یہ اشعار بہت عمدہ تھے، اس لیے میں نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی۔ عام طور پر زیادہ تر جو اشعار ہیں یہ روائے اقبال سے لیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو اس کا ترجمہ وہ کتنا شاندار کیا مولانا نے، انت الشاہین فلا تجعل من همك الا ان تطير وتطير فان امامك سماء اخرى غير التي فيها تحلق، انت الشاہین فلا تجعل من همك الا ان تطير وتطير فإن أمامك سماء أخرى غير التي فيها تحلق۔ تو یہ بہت عمدہ ترجمانی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا شاندار کیا ہے حضرت نے، الا ان الیقین المحکم الجازم والعمل المستمر الحاسم ومحبة الرسول الأعظم فاتح الشعوب والأمم هي السيوف المسلولة بأيدي الرجال الأبطال في معركة الحياة۔ میں نے اس میں کچھ اشعار ویسے بھی جمع کیے ہیں جو عربی اشعار کا ترجمہ عربی میں کر دی، اردو اشعار تھے اس کا ترجمہ عربی میں مل گیا، تو عربی میں ترجمہ بالکل تقریباً تو نہیں، ترجمانی کہیں ہم اسے بالکل لفظی ترجمہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، لیکن ترجمانی کہہ سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک شعر ہے کلیماجس کا، گرا دی اپنی قیمت ہم نے اپنی ہی نگاہوں میں،
گرا دی اپنی قیمت ہم نے اپنی ہی نگاہوں میں، برا ہم خود ہی سمجھیں گے تو اچھا کون سمجھے گا۔ تو اس کا عربی میں عرب شاعر نے خود اس کے شاندار اسی مفہوم سے ملتا جلتا ایک شعر کہا ہے، اذا انت لم تعرف لنفسك حقها، اذا انت لم تعرف لنفسك حقها حوانا بها كانت على الناس اهونا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا ترجمہ اگر ہم اس شعر سے کر دیں تو یہ صاحب ذوق ہونے کی علامت ہوگی، اور اس کے داد نہ دینا ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح سے خیانت ہوگی۔ تو یہ 5 فصول پر مشتمل پوری کتاب ہے، جس کا میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 منٹ میں مختصر انداز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کتاب سے آپ استفادہ کس طرح کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کل اور پرسوں جو گفتگو ہوگی وہ تعبیر اور انشاء میں کس طرح مہارت پیدا کی جا سکتی ہے، اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے مضمون نگاری کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی۔ آپ اپنی زبان کو کس طرح اچھا اور بہتر بنا سکتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے اردو عربی دونوں زبانوں میں محاورات، ضرب الامثال اور دلکش بیانیے پر مشتمل ہے۔ تو اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے چند عملی طریقے ہو سکتے ہیں، جس کو میں نے کچھ نوٹ کیا ہے، اس کے آپ چاہیں تو بعد میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہوگا اس کتاب کا مطالعہ کرتے وقت کہ اس کتاب کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ کتاب میں جو شامل مضامین ہیں، محاورات ہیں اور ضرب الامثال ہیں، ان کو موضوعات کے لحاظ سے آپ الگ الگ کر دیں اور ہر حصے کو الگ انداز میں دیکھیں۔ اردو محاورات اور ان کے عربی مترادفات جو ہیں، عربی محاورات اور ان کے اردو کیا معانی ہیں، اسی طریقے سے جو روزمرہ استعمال کے جملے ہیں، اس طرح کر کے آپ اس کو خانہ میں تقسیم کر لیں اپنی ڈائری پر یا اپنی کاپی پر، اور غور کریں کہ اردو محاورات کو عربی میں اور عربی محاورات کو اردو میں کس طرح ڈھالا گیا ہے۔ یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اس میں روزمرہ کے استعمال کے جملے ہیں، ان کو آپ اپنی چیزوں میں، اپنے بولنے میں، اپنے لکھنے میں آپ ان کو استعمال کریں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عربی اور اردو زبان کا موازنہ کریں آپ، کہ عربی اور اردو میں جو موجود محاورات ہیں ان کا موازنہ کر کے دیکھیں کہ دونوں زبانوں میں خیالات کو کس طرح پیش کیا گیا ہے۔ جیسا میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ دونوں زبان کا ماحول اور اس کا مزاج الگ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر آپ لفظی ترجمے سے کام نہیں چل سکتا۔ وہاں پر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ دونوں زبانوں کی ماحول کو، فضا کو برقرار رکھنی ہوگی۔ تو مختلف الفاظ کے استعمال اور جملوں کی ساخت کو نوٹ کریں تاکہ دونوں زبانوں کا جو اسلوب ہے وہ اسلوب کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ کتاب میں جو محاورات اور جملے موجود ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو روزمرہ کی گفتگو میں اور تحریر میں استعمال کریں۔ دوستوں کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ عربی یا اردو میں جب بھی تبادلہ خیال کریں تو آپ وہاں سے تعبیرات اخذ کریں اور ان کو اپنی زبان میں استعمال کرنے کی، اپنی تعبیر میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان محاورات کا عملی استعمال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس میں ہمیں ایک یادداشت اور نوٹس بھی بنانا ہے۔ جو اہم محاورات ہیں، ضرب الامثال ہیں یا اچھے جملے ہیں، ان کو نوٹ بک میں لکھ لیں، اور مشکل الفاظ کے جو معانی ہوں وہ معانی کے ساتھ مختصر وضاحت بھی لکھ لیں، اور یاد رکھنے کے لیے ان جملوں کو ہمیشہ روز 1-2 بار اسے دہراتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت آپ کے جملوں میں اور آپ کی ترتیب میں، آپ کے جملوں کی ساخت میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ عمومی بات یہ ہے کہ تعبیرات پر مشتمل جو کتابیں ہوتی ہیں عام طور پر، ان سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ کہ ان کتابوں کے مواد کا گہرائی سے تجزیہ کرنا ہوتا ہے،
اور عملی استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی کتابوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ طلباء یا قارئین کی زبان اور جو اس کا عربی ادب ہے، زبان و ادب میں ان کو مہارت کو ان کے لیے بہتر بنایا جائے، ان کے اظہار خیال کو نکھارا جائے اور خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ انہیں سکھایا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کتاب میں جو تعبیرات ہیں ان کو اپنے روزمرہ کی گفتگو اور تحریر میں ضرور شامل کریں۔ جب بھی آپ کو کسی خاص صورتحال کو بیان کرنا ہو، ان تعبیرات کا استعمال کر کے اپنے جملوں کو بہتر بنائیے۔ جیسے ہی آپ کسی لفظ یا محاورے کو نئے طریقے سے استعمال کریں گے، آپ کی زبان میں روانی بھی پیدا ہوگی اور تاثیر بھی پیدا ہوگی۔ مختلف موضوعات جو تعبیرات اس میں ہیں اس کتاب میں یا اس طرح کی دیر کتابوں میں جو ہوتی ہے، جو تعبیرات کی کتابیں ہوتی ہیں، مختلف موضوعات پر لکھنے کی مشق بھی ہمیں ان تعبیرات سے مل سکتی ہے۔ کتاب میں جو بھی تعبیرات موجود ہیں ان کو مختلف موضوعات پر جب بھی آپ تحریر لکھیں تو آپ ان کو استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ کسی معاشرتی مسئلے پر لکھ رہے ہیں، زندگی کے تجربات بیان کر رہے ہیں یا فطرت کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں، تو ایسے موقعوں پر آپ کو اس طرح کی کتابوں سے تعبیرات کو اخذ کرنا چاہیے کہ ہمیں موقع محل کے لحاظ سے کون سی تعبیرات مناسب ہوگی۔ اس سے آپ کی جو انشاء نویسی کا معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور اپنے خیالات کو آپ زیادہ اثر انگیز انداز میں پیش کر سکیں گے۔ ایک ضروری بات جو یہ ہے کتاب سے استفادے کے حوالے سے، وہ یہ کہ صرف تعبیرات زبانی یاد کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تعبیرات کے پیچھے جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ان کے دل میں چور ہے، آپ نے یہ تعبیر پڑھی، تو اس کا صرف مفہوم یاد کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ سوچنا ہوگا کہ اس میں کیا گہرا پیغام دیا گیا ہے، کیا تصویر چھپی ہوئی ہے، اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ تو تعبیرات کا یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا محل استعمال جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کتاب سے آپ یوں بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ آپ نئے جملے اور کہانیاں اس سے بنا سکتے ہیں۔ آپ ان تعبیرات کا استعمال اپنی تخلیقی صلاحیت کو فروغ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی مختصر کہانی لکھ رہے ہوں، کوئی مضمون لکھ رہے ہوں، تو آپ ان تعبیرات کا سہارا لے سکتے ہیں، ان محاورات کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی تحریر زیادہ رنگین اور حسین ہو جائے گی، دلنشیں ہوگی، اور خود بھی آپ کو اپنی تخلیقات میں ان تعبیرات کو باندھ کر نئے انداز میں اظہار خیال کا موقع ملے گا۔ اپنی تقریروں میں بھی ان تعبیرات کا آپ استعمال کریں۔ جب آپ تقریر کریں، گفتگو کریں، تو ان تعبیرات کی مدد سے آپ اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ کی باتیں ان کے ذہن میں زیادہ دیر تک رہے گی، کیونکہ اس میں آپ کے لیے مختلف موضوعات سے متعلق تعبیرات ہیں، روزمرہ کے بھی ہیں، علمی بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، اور آپ کی ضرورت سے متعلق چیزیں بھی ہیں۔ محاورات میں بھی اس کا تنوع کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو کتاب میں جتنی بھی تعبیرات ہیں ان کو اگر آپ موضوعات کے لحاظ سے اپنی کاپی میں تقسیم کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ کتاب میں جو بھی تعبیرات یا محاورات ہیں ان کو مختلف جملوں میں استعمال کر کے آپ خود بھی ٹیسٹ کریں، اپنا امتحان لیں، آپ خود سے سوالات کریں، کیا کہ میں جو ابھی یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں، کیا میں اس تعبیر کو اس موقع پر استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ میرے لیے مناسب ہے؟ کیا اس تعبیر سے میری بات میں مزید وزن آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اپنے اندر کی تجزیہ کی صلاحیت آپ کے اندر کی ابھرے گی اور اپنی تحریر اور اظہار خیال کے طریقے کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ ایک اور بات کہ کسی بھی کتاب کا سطحی مطالعہ نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمیشہ مطالعہ آپ کو گہرائی کے ساتھ کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، مسلسل کرنا ہے، تاکہ آپ نئی نئی تعبیرات اور محاورات کو اپنے ذخیرہ الفاظ میں شامل کر سکیں۔ کتاب کا ہر حصہ مکمل طور پر سمجھ کر پڑھیں اور ہر تعبیر اور ہر محاورے کو مختلف پہلوؤں سے جانچنے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ میں نے چند باتیں مختصراً
کتاب سے استفادہ کے لیے عرض کر دی ہے، بقیہ تو ہر انسان کے لیے آسان اپنے اپنے لحاظ سے ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، ہر انسان کے لیے الگ الگ راہیں ہیں۔ خود وہ جب مطالعہ کرتا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، تو اپنی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، اپنی علمی سطح کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے خود اپنے مطالعے کے طریقے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کتاب سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ آپ پر منحصر ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نافع بنائے، اور جس مقصد اور جس جذبے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرے، اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ گفتگو کافی طویل ہو گئی، کل انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ تعبیر ہے کیا، اور تعبیر اور انشاء میں مہارت کیسے پیدا کی جائے، انسان کا ذوق کیسے بنتا ہے، ذوق بننے میں کون کون سی چیزیں معاون ہیں، کون کتابیں مفید ثابت ہوں گی، انشاءاللہ اس موضوع پر اور اس طرح کے ان پہلوؤں پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس طویل سما خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور خصوصی دعا کا خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے دین متین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے میدان میں اپنے حصے کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی اگر کتاب جب آپ تک پہنچے تو مفید مشوروں سے نواز سکتے ہیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کتاب میں اور مزید بہتری پیدا کی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔